تو شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے یہ جنتی رشتہ ہے، اس کو خراب نہ کرو، ایک دوسرے کو لوگ خیال کریں۔ میں وہ عرب کی ایک حکایت پڑھ رہا تھا، دل لرز جاتا ہے۔ دو شوہر اور بیوی تھے اور اچھی خاصی زندگی گزر رہی تھی، لیکن اچانک عورت کو ایک بیماری لاحق ہو گئی، اسکن کی کوئی بیماری تھی، اسکن کی بیماری آ گئی جس میں بڑی بڑی پھوڑیاں نکل آئیں اور چہرے پر بھی داغ آ گئے ایسے کہ چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ عورت ڈرنے لگ گئی کہ اب میرا مرد مجھے چھوڑ دے گا، شوہر، ظاہر سی بات ہے چہرہ جب بدنما ہونے لگے، داغ آنے لگے، بعض جگہ پر تو ایک تل پر لوگ طلاق دے چکے ہیں، وہ عورت تو داغ والی ہو رہی تھی، یہ حقیقی بات میں بتا رہا ہوں آپ۔ وہ رونے لگی، ڈر کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی کہ میرا چہرہ کچھ تو صحیح سلامت ہو جائے۔ اس کا علاج بھی کرانے کے لیے وہ جگہ جگہ گھوم رہی تھی، لیکن بعض ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ لا علاج بیماری وہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس کے شوہر کا ایک جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہوا بائک سے، جوان لوگ تھے۔ ایکسیڈنٹ کے بعد اسے ہاسپٹلائز کیا گیا، ہاسپٹل سے وہ آیا تو اس کی آنکھیں چلی گئی تھی، نوجوان تھا، آنکھیں چلی گئی، اندھا ہو گیا۔ گھر آیا تو اب بیوی پکڑ کر کے سب کراتی تھی، ظاہر سی بات ہے اب وہ دیکھنا سب کچھ تو آنکھوں سے ہی تھا۔ اب عورت دل میں یہ سوچنے بھی لگی کہ میرا حسن جو تھا پہلے وہ تو دیکھتا تھا، بدصورتی آئی ہے تو اللہ نے آنکھیں ہی لے لی اس کی، اب دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن محبت باقی تھی، کیونکہ اب جو مرد ہے وہ بغیر دیکھے عورت کے سہارے کی بیس پر چل رہا تھا۔ عورت ہی اس کے کھانے پینے کے انتظامات کرتی تھی، اٹھاتی بٹھاتی تھی، لیکن اس کے دل میں ایک فیلنگ تو تھی کہ چلو ٹھیک ہے میرا شوہر مجھے دیکھ نہیں رہا ہے، جتنے میرے داغ ہیں دیکھ تو نہیں رہا ہے۔ وہ عورت 2 سال سے زیادہ جی نہ پائی، بیماری اتنی بڑھ گئی کہ عورت کا انتقال ہو گیا، بہت جلد انتقال کر گئے۔ عورت کے جنازے کو لے گئے لوگ، کفن دفن کے بعد جب واپس گھر آئے، کچھ لوگ اس کے دوست و احباب، جو اندھا تھا شخص، اس کے گھر آئے تو دیکھا یہ اندھا خود سے برتن اٹھا رہا ہے، گلاس اٹھا رہا ہے، پانی لے رہا ہے، لوگوں کی مہمان نوازی خود سے کر رہا ہے۔ اب تک اس کو پکڑ کے چلایا جاتا تھا گھر میں، اب سب خود ہی کر رہا ہے۔ لوگ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، کہا کہ تو خود سے کر رہا ہے ساری چیزیں، تجھے دکھتا ہے؟ اس نے کہا میں کبھی اندھا ہوا ہی نہیں تھا، میں کبھی نابینا ہوا ہی نہیں تھا۔ کہا پھر یہ 2 سال؟ کہا میں تو وہ نابینا بننے کا ناٹک کرتا تھا صرف اس لیے کہ میری بیوی لا علاج بیماری میں تھی، مجھے معلوم تھا وہ زیادہ دن نہیں جیے گی، میں یہ چاہتا تھا کہ جتنے دن جیے خوشی کے ساتھ میرے ساتھ جیے، کم سے کم اس کو یہ احساس تو تھا کہ میں اس کو دیکھ نہیں رہا ہوں۔ یہ فیلنگ دینے کے لیے میں اندھا بن کر 2 سال تک رہا۔ یہ میں نے پڑھا تو لگا کہ ہاں اسی کو اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، وہ تمہارا لباس ہے اور وہ کہ تو اپنی خطاؤں سے اور اپنی بھول سے پھر سے دوبارہ اپنی اچھی زندگی میں آ جا، اور اسی کو ہم توبہ کہتے ہیں۔ توبہ کا جو آپشن رکھا گیا ہے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے خاص طور پر، بہت ہمت والا ہے دروازہ ہے، بہت ہمت والا دروازہ ہے، اور اسی وجہ سے حدیث پاک میں یہ ہے کہ گناہ کرتا ہے بندہ، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، یہ کرتا رہتا ہے۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا یہ تو بار بار وہی کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی غلطی 1 بار 2 بار کر دے، تیسری بار تو ہم اسے چھوڑیں گے بھی نہیں، انسانوں کی طبیعت تو یہی ہے۔ لیکن بندہ جب بار بار ایک خطا کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے، پھر خطا پھر توبہ، تو فرشتے جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا یہ ہر بار یہی کرتا ہے، تو جانتے ہیں پروردگار عالم کیا فرماتا ہے؟ ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، میرا بندہ مجھے رحمان سمجھتا ہے اس لیے بار بار توبہ کرتا ہے، مجھے وہ ارحم الراحمین سمجھتا ہے، ورنہ کون بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دروازہ کھٹکھٹاتا؟ تو رب تبارک و تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، یہ تصور ہر مسلمان کے ذہن میں ہے، اس کی وجہ سے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اور شیطان کا سب سے بڑا حربہ کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ سب سے بڑا بہکانے کا اور گمراہ کرنے کا اور ہمیشہ گناہوں میں ملوث رکھنے کا سب سے بڑا آلہ، کہ بندے کو سب سے پہلے نا امید کرتا ہے، اب تیرا کیا ہوگا، تو بہت برباد ہو چکا ہے۔ یہ جو خیال شیطان ڈالتا ہے دل میں، اس کے بعد پھر وہ بندہ جری ہو جاتا ہے، اب میرے توبہ سے بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے، جو جس طرح زندگی چل رہی چلنے دو، ارے 50 سال ہو گئے اب تک میں یہی کرتا رہا، اب کیا سدھروں،
یہ جو خیالات ہے یہ شیطان ڈالتا ہے تاکہ اس کی کفر پر موت ہو جائے، تاکہ وہ ہمیشہ گناہوں کی موت مرے۔ نا امیدی جو ڈالتا ہے شیطان، اب میرے ساتھ کچھ ہونا نہیں ہے۔ نہیں میرے عزیزو، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیسے کیسے لوگ آئے اور ارحم الراحمین نے ان کی توبہ قبول کی۔ آپ کو ایک بات میں بتاؤں، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ مثنوی شریف میں مولانا روم فرماتے ہیں، جنت البقیع آپ نے سنا ہوگا، قبرستان مدینے کا، مدینے کے قبرستان میں رات کے وقت ایک بوڑھا آدمی 80 سال کا جو بانسری بجاتا تھا اور اسی سے پیسہ کماتا تھا، اس کی بانسری میں بڑی اچھی لے تھی، بڑی سر اچھی تھی، لوگ سنتے تھے اور پیسے دیتے تھے، لیکن بڑھاپے میں جب سانس پھولنے لگ جاتی ہے، ہانپنے لگ جاتا ہے، سانس نہیں ٹھہرتی، تو بانسری کیسے بجتی؟ اس کی لے ٹوٹ جاتی، لہجے بدل جاتے۔ بوڑھا آدمی، اب اس کی بانسری سننے کو کوئی آتا نہیں تھا اور پیسے ملتے نہیں تھے، تھک ہار کر کے وہ آیا، رات کا وقت تھا، جنت البقیع قبرستان میں، 80 سال کی عمر کا ہو گیا، اس نے بانسری توڑ دی، کہا زندگی بھر جس چیز سے میں کماتا تھا اب میری سانسوں نے جواب دے دیا، جسم پھولنے لگا ہے، سانس زیادہ آنے لگ گئی ہے، اب میرا کھانا پینا کیسا چلے گا؟ خیر ارحم الراحمین، ہوں تو تیرا ہی بندہ، میرے اہل و عیال نہیں، میرے رشتہ دار نہیں، مجھے اگر تو بھوکا مارنا ہے تو اسی قبرستان میں مار دے، یا اگر میری زندگی باقی ہے تو میرے رزق کا انتظام کر دے۔ وہ رو رہا تھا 80 سال کی عمر میں۔ جب بندہ لاچار و مجبور ہوتا ہے تو پروردگار کو ہی یاد کرتا ہے۔ جانتے ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین مسجد نبوی میں تھے اور ان کی آنکھ لگی تھی، خواب میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا عمر اللہ کا حکم ہے جنت البقیع میں جاؤ، ایک بھوکا آدمی کھڑا ہے، اپنے گھر سے کھانا لے جاؤ اور اس کی ضرورت کا انتظام کرو۔ نیند کھلی تو آپ نے دیکھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم آیا اور رب ذوالجلال کا حکم ہے، گھر سے عمدہ کھانا لیا، توشادان لے کر کے، کچھ مال و متاع بھی لے کر قبرستان میں گئے، ڈھونڈا کون ہے یہاں پر، تو دیکھا کہ ایک ہانپتا کانپتا ہوا 80 سال کا بوڑھا روتا ہوا نظر آیا۔ امیر المومنین اپنے ہاتھ میں توشادان لے کر اس کے قریب گئے، کہا تو بھوکا ہے؟ کہا ہاں بھوکا ہوں۔ بیٹھ چل میں تجھے کھلاتا ہوں۔ دسترخوان بچھا کر اسے اپنے ہاتھوں سے کھلایا اور اسے اپنی ضرورت کے مطابق جو ضروریات تھیں اس کی ضرورت کے مطابق وہ ساری چیزیں دی۔ وہ بوڑھا پوچھتا ہے آپ کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق نے کہا میں عمر ابن خطاب ہوں۔ وہ ڈر گیا، حضرت عمر سے کون نہیں ڈرتا تھا کہ کہیں یہ کھلا پلا کر کے مجھے کوڑے نہ مارے کہ زندگی بھر بانسری بجانے والا آج پکڑا گیا ہے، ہاں آج مجھے یہ سزا نہ دے دے۔ وہ کانپنے لگا، کہا کہ آپ یہاں کیسے؟ حضرت امیر المومنین کہتے ہیں میں خود نہیں آیا، مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا، اور رب تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا تھا کہ تو بھوکا ہے اور تو نے رزق مانگا ہے اور مجھے تیرے رزق دے کر کے بھیجا گیا ہے۔ وہ چیخ مار کر کے گر پڑا زمین پر اور رونے لگا، اپنے ہاتھ پھیلا کر کہا سچ فرمایا مولا تو ارحم الراحمین ہے، 80 سال تجھ سے دور بھاگتا رہا، ایک بار کیا تجھے میں نے پکارا، تو نے وقت کی امیر المومنین کو کھانا دے کر بھیج دیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نا امیدی اور مایوسی جو شیطان لاتا ہے اس سے بندے بھٹک جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں، انہیں توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ اسی لیے میرا مولا فرماتا انا عند ظن عبدی بی، رب تعالیٰ فرماتا میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہوں۔ تم کیا گمان کرتے ہو؟ وہ سخت پکڑ کرے گا، ابھی مار ڈالے گا، وہ غفار ہے، قہار ہے، جبار ہے، لیکن ساتھ میں وہ ستار بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اگر رب تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر پکڑ کرتا تو ہمارا تو جینا ہی نہیں تھا، یہاں پر اتنے گناہ ہو چکے۔ اور وہ رب تعالیٰ فرماتا وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت بندوں کو معاف کرنے کا اظہار زیادہ فرماتا ہے۔ اور جانتے ہیں آپ گناہ جب عام ہوتے ہیں، میں آپ کو اپنے گھر کی بات بتا دوں، میرے گھر میں آپ 4 دن کے مہمان بن کر کے آئے، کبھی میری کھڑکی توڑ رہے ہیں، کبھی دروازہ توڑ رہے ہیں، کبھی ہمارے گھر کے برتن پٹک رہے ہیں، کبھی فرشی اکھاڑ رہے ہیں، کب تک برداشت کروں گا؟ آپ کو نکال کر باہر کر دیں گے، مہمان نہیں، یہ بلا ہو گئی، گھر سارا اجاڑ رہا ہے۔ ایک چیز پر چھوڑ دیا جائے، 2 چیز پر چھوڑ دیا جائے، یہ انسانوں کی فطرت ہے، انسانوں کی فطرت۔ لیکن رب کائنات اپنی کائنات میں ہم بندوں کو اتارا ہے، ہم نے کیا نہیں بگاڑا، اپنے گناہوں سے اس کی زمین کو لال کر دیا، ہاں اس کی نافرمانی سے ہم نے اس کائنات کے رنگ کو بدل دیا۔ کھلے عام گناہ، ننگا پن، بے حیائی، عیاشی، سب کچھ ہوتا رہا۔ اس کی کائنات ہے، اس کی زمین ہے، اس کی سلطنت ہے، اور ان گناہوں کی وجہ سے جانتے ہیں آپ
समंदर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है कि मौला तू मुझे इजाजत दे दे, मैं ऐसी तुग़यानी लाऊंगा कि ये सब हिलाक हो जाएंगे। हवाएं अल्लाह से इजाजत मांगती हैं, तू मुझे शिद्दत दे दे, मैं इतना तेज उड़ाऊंगी कि इनके परख उड़ जाएं। लेकिन जानते हो अल्लाह की तरफ से जवाब क्या आता है? समंदर को भी रब ताला फरमाता, हवाओं को भी कहता है रब ताला रुक जाओ, मैं मेरे बंदों के इंतजार में हूं, मेरे बंदों की तौबा के इंतजार में हूं कि मेरे बंदे मेरे पास लौट आए। इसीलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा खुशी किस बात की होती है जानते हैं? रब ताला अपने बंदों से कब खुश होता है? मिसाल देकर के मेरे आका ने फरमाया, मिसाल देकर समझाया। सहरा में, डेजर्ट में रेतीले मैदान होते हैं, उसका सफर बड़ा डेंजर होता है। आज भी डेजर्ट हैं बहुत सारे, सहारा डेजर्ट का नाम सुना होगा। हम गए 200-250 किलोमीटर तक आप चलते रहो गाड़ी, ना एक दरख्त नजर आता है, ना पहाड़ नजर आता है, ना घर नजर आता है, कुछ भी नहीं। इस तरफ मैदान रेत का और आसमान लगा हुआ दिखता है, इधर भी आसमान, तन्हा हम अकेले नजर आते रहते हैं। सहरा का जो सफर होता है बहुत कठिन होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिसाल देते हुए इरशाद फरमाते, एक बंदा अपनी ऊंटनी लेकर, उस पे साजो सामान लेकर खाने पीने का सहरा के सफर पर था, और सहरा में खाना पानी बहुत मिकदार में ली जाती है क्योंकि कुछ मिलता नहीं, और जल्द से जल्द वहां से सफर गुजार करके आना। एक बार अगर रास्ता भटक गया मौत हो जाती है, वहां पे रास्ता मिलेगा नहीं, जिस तरफ भी जाओ तो लगेगा सीधा ही चल रहा हूं, डायरेक्शन ही नहीं पता होते सहरा में। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक बंदा सहरा के सफर में अपनी ऊंटनी के साथ साजो सामान लेकर सफर पर था, बीच रास्ते में उसे नींद आई, सोया, सो करके उठा तो देखा उसकी ऊंटनी साजो सामान के साथ गायब है। सहरा में, बीच सहरा में, अब जो सवारी थी वो गायब है, खाना पानी था वो गायब है, कुछ नहीं है साथ में। घबरा गया, परेशान हुआ, अपनी ऊंटनी को ढूंढता ढूंढता थक गया, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, हर जगह कहीं कोई निशान नजर ना आए। और जब सवारी नहीं है तो अब कई 100 किलोमीटर का बगैर खाने पीने के कैसे सफर करता? थक हार करके दूसरा दिन हो कि तीसरा दिन हो, एक जगह वो बंदा सो गया, फिर से सो गया, अब रास्ता भी नहीं मिलता। सोया तो नींद से उठा जब तो देखा उसकी ऊंटनी भी मौजूद है, उसका साजो सामान भी है। ये मिसाल है, ये मिसाल है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से अब पूछते हैं, ऐ मेरे सहाबा बताओ, उस बंदे को जो सहरा में गुमशुदा ऊंटनी जिसकी मिल जाए उसे खुशी कितनी होगी? सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह उसकी तो जान में जान आ गई होगी, क्योंकि वो जानते थे सहरा का सफर क्या होता है। कहा सबसे ज्यादा उसे खुशी होगी कि उसका खोया हुआ सामान मिल गया, खोई हुई सवारी मिल गई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, गुमशुदा ऊंटनी के मिलने पर जैसे उस मुसाफिर को खुशी हुई, उससे कई ज्यादा बढ़कर के रब ताला को उस वक्त खुशी होती है जब एक गुनहगार बंदा वापस तौबा करके उसकी बारगाह में आता है। रब ताला की बारगाह में जब बंदा पलट करके आता है, रब ताला फरिश्तों पर उस बंदे को दिखाकर रश्क करता है, इरशाद फरमाता है, मेरा बंदा मेरे पास आ गया, मेरा बंदा मेरे पास आ गया है। मैंने कुरान पाक की वही आयत तिलावत की है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम। ये चौथे पारे की आयत है। अल्लाह ताला फरमाता है, वो लोग जिन्होंने बुराई कर ली या अपनी जान पर जुल्म किया, यानी गुनाह किया, फिर अल्लाह को याद कर लिया और तौबा कर लिया। अल्लाह फरमाता है, वमन यग़फिरु ज़ुनूबा इल्लल्लाह। तो बताओ लोगों, अल्लाह के अलावा कौन है बख्शने वाला? लेकिन शर्त रब ताला ये फरमाता, वलम युसिर्रु अला मा फ़अलू वहुम यअलमून। लेकिन एक बात है कि वो जिस चीज से तौबा करके आ रहे हैं उस पर फिर मजीद इसरार करके जमे ना रहे, छोड़ दे एक बार, जानबूझ करके फिर उस चीज पर ना लगे रहे। ये आयत कब नाजिल हुई थी मैं आपको बताऊं। दो सहाबा थे, दोनों गहरे दोस्त थे, बहुत ही गहरे दोस्त, मदीने के रहने वाले। उसमें से एक सहाबी तिजारत के लिए जा रहे थे और उनके घर बार में उनकी बीवी थी, बस और कुछ नहीं। तो अपने दोस्त से कहा कि मैं जा रहा हूं, मुझे आने में ताखीर हो सकती है, मेरे घर पर अगर कभी सौदा सलफ लाने की जरूरत पेश आई तो मेरी बीवी को ये पहुंचा देना, साजो सामान। ये कह करके वो तिजारत पे चले गए। जो दोस्त सहाबी थे, देखिए सहाबा के बहुत सारे काम उम्मत के लिए दर्स हैं, कयामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए वो मिसाले राह हैं। तो वो जो दोस्त सहाबी थे सौदा सलफ लेकर के घर जाया करते थे अपने दोस्त की बीवी को पहुंचाने के लिए। एक दिन ऐसा हुआ कि शैतान ने बरगलाया और सौदा सलफ सामान लेकर घर गए। उनकी खातून बाहर आई दोस्त की, इन्होंने उस खातून का सिर्फ हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया, और वो औरत चूंकि मदीने की रहने वाली सहाबिया है, अपना हाथ तो छुड़ा लिया, लेकिन वो चीख मारकर रोने लगी कि जिस पर मेरे शोहर ने सबसे ज्यादा एतमाद किया, तुम तो जिगरी दोस्त भाई की तरह थे, हाथ कैसे बढ़ा दिया।
تو اس صحابی کو فوراً احساس ہو گیا کہ میں بہت بڑی خطا کر گیا، میرے بھائی اور میرے دوست کی امانت میں نے خیانت کر دیا، اس نے مجھ پر بھروسہ کیا تھا اور اس کی بیوی کا میں نے ہاتھ پکڑ لیا، بس اتنی سی بات تھی۔ وہ خاتون بھی رونے لگ گئی کہ میرے ساتھ کیا ہوا، یہ صحابی بھی رونے لگ گئے، احساس فوراً ہو گیا کہ میں نے غلط کیا ہے، سودا سلف لانے کے وقت مجھ سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی۔ اب اس خطا کی وجہ سے وہ کرتے کیا، ان کو تو ڈر یہ تھا کہ میں اپنے دوست کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں، اور نہ ہی میں یہ چیز کسی کے سامنے ذکر کر سکتا ہوں، کیا کروں؟ تو مدینہ چھوڑ کر کے چلے گئے پہاڑیوں میں، اور بغیر کھانا پانی سب کچھ بھی نہیں تھا، پہاڑیوں کے بیچوں بیچ رہنے لگے، اور صرف روتے تھے اور گر جاتے تھے، اور کمزوری آ گئی جسم میں، اٹھنے پھرنے کی بھی طاقت نہیں تھی۔ اب وہ دوست ان کے صحابی تجارت سے واپس آئے، گھر میں آتے ہی ان کی خاتون نے بتا دیا کیا معاملہ پیش آیا۔ وہ بہت جلال میں آئے اور کہا کہ میرا دل ٹوٹ گیا، آج میری کمر ٹوٹ گئی، جس کے ساتھ ہم نے پوری زندگی بتائی، آج اس نے میری عورت کے ساتھ ایسا کیسے کیا؟ بہرحال انسان ہے، خطا ہوتی ہے، انسان ہے، بھولنا اور خطا کرنا اس کی عادت ہے۔ اب ان کو دل میں تو بہت تکلیف ہوئی، کروں کیا؟ لیکن وہ صحابی تھے، انہوں نے کہا یہ معاملہ سیدھے حضور پاک کی بارگاہ میں رکھ۔ پیشانی پر اگر نشان کی بات ہوتی تو صرف جبہہ کا لفظ آتا، اللہ نے قرآن میں فرمایا فی وجوہ، ان کے پورے چہرے پر سجدے کے نشان ہے، یعنی چہرہ چمکدار ہوگا۔ ہم بھی بہت سالوں سے سجدے کر رہے ہیں، بہت سالوں سے ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں، بہرحال زمانے رسول آ گیا، اے میرے صحابہ چھوڑ دو، ہم عہد کے پابند ہیں، ہم عہد و پیمان والے ہیں، تو مجبوراً ان کو چھوڑنا پڑا۔ وہ گئے، روتے روتے گئے، فریاد کرتے گئے، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ جو صلح ہوئی، واپس تو مدینے آئے، تب یہ سورہ نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کا خواب سچ کر دکھایا، بے شک کہ ضرور رسول آپ داخل ہوں گے مسجد حرم میں، وہ بھی امن و امان کے ساتھ مسجد حرم میں آپ آئیں گے۔ ہوا یہ کہ اس وقت حضرت عثمان غنی کو بھیجا گیا تھا مکہ کے حالات دیکھنے کے لیے۔ حضرت عثمان مکہ والوں میں معزز تھے، ان کی لوگ عزت کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی آئے، بات چیت کی غرض سے آئے، تو وہاں جتنے کفار و مشرکین کے سردار تھے انہوں نے دیکھا اور کہا عثمان تم سے ہماری دشمنی نہیں ہے، دیکھو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو آنے نہیں دیں گے مکہ میں۔ اور رہی بات عمرہ کی، تم احرام کی حالت میں آئے ہو، احرام کی حالت میں حرم میں آ گئے مکہ میں، کہا تم چاہو تو اپنا طواف کر کے عمرہ مکمل کر لو اور جاؤ۔ حضرت عثمان غنی نے کہا قسم خدا کی یہ احرام آخری سانس تک بھی باقی رکھنا پڑے تو رکھوں گا، بغیر میرے مصطفیٰ کی عمرہ نہیں کروں گا۔ وہاں پہنچ کر کے بھی انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا، خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا، ویسے ہی چلے آئے۔ اسی کو امام اہل سنت فاضل بریلوی نے فرمایا نا، طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا ظاہر، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے۔ لوگ یہ مکہ مدینے کی فضیلت میں ڈسکس کرتے رہ جاتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ صرف خانہ کعبہ ہی نہیں، اصل عظمت مصطفیٰ ہے، یہ نہ ہو تو پھر خانہ کعبہ کے لاکھ چکر بھی کسی کام کے نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل بتاتا ہے کہ وہ احرام کی حالت میں اگر کوئی وہاں تک گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے اب اگر احرام کھولے گا تو اس پر دم واجب ہے، بکرا قربان کرنا پڑے گا، وہ سب منظور ہے ان کو، لیکن میرے مصطفیٰ کے بغیر طواف کرنا منظور نہیں۔ واپس آ گئے، سال بھر نہیں گزرا تھا، 6 ہجری کا معاملہ ہے، 7 ہجری کے قریب دوبارہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوسرے سال جب تشریف لائے رہے تھے، اس وقت 10,000 صحابہ تھے، اور 10,000 صحابہ کے ساتھ جب مدینے سے مکہ نکلے، وہ ہیبت ایسی طاری تھی کہ مکہ والوں کے دل پورے ہل چکے تھے اور کوئی مقابلے کو تیار نہیں تھا، سب ادھر ادھر بھاگم بھاگی چل رہی تھی، کوئی کس کے ہاں جا رہا ہے، کوئی کس کے ہاں جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وعدہ پورا کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 20 رمضان المبارک 7 ہجری کو مکہ مکرمہ میں اس شان کے ساتھ داخل ہوئے کہ حضور کے داخل ہونے کی تاریخ سے لے کر آج تک دوبارہ کبھی خانہ کعبہ میں شرک اور بت پرستی نہیں ہو سکی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پاک کیا اور خانہ کعبہ کو جو اور مسجد حرم کو جو پاک کیا، بہرحال یہ فتح مکہ میں نے اس سے قبل بھی بتایا تھا، تو یہ روشن فتح جس کا ذکر سورہ فتح میں آیا ہے یہ فتح مکہ ہے۔ یہاں ایک مسئلہ ہے، عقیدے کی بات بھی ہے، میں عرض کیے دیتا ہوں، اس آیت میں
اللہ نے فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی۔ اب آگے کا جو آیت کا ٹکڑا ہے جو میں نے تلاوت کیا، غور سے توجہ، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ بہت سارے لوگوں نے یہی کہا، آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر۔ مارکیٹ میں ملنے والے بہت سارے قرآن کے ترجمے ہیں، ان میں اٹھا کر دیکھو تو یہی ترجمہ ہے، اے رسول آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اس لیے روشن فتح عطا کی تاکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ ترجمہ کرنے والوں سے کوئی یہ سوال کرے کہ بھائی بتاؤ تو صحیح، آپ کے رسول کے اگلے گناہ کون سے تھے، پچھلے گناہ کون سے تھے جس کی معافی کا اللہ نے یہاں بیان کیا ہے؟ جبکہ عقیدہ تو ہمارا یہ ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں اور میرے آقا تو سید المعصومین ہیں، تو کون سے گناہ ہیں؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا، ہر کتاب کو اٹھا کر پڑھ لینے کا نام علم نہیں۔ ہاں، جیسے آج گوگل کے بہت سارے شاگرد ہیں بیچارے، گھس جاتے ہیں کسی میں بھی، تمہیں اگر کہیں لکھا ہوا دکھ گیا اسلام تو یہ ضروری نہیں کہ اسلام ہی ہے، یہاں تو ہزاروں رہزن ہیں لباس خضر میں۔ ہاں، بہت سارے معاملات ہیں، کس سے پڑھ رہے ہو کس سے لے رہے ہو یہ دیکھنا ضروری ہے۔ قرآن کا ترجمہ کئی لوگوں نے کیا اس طرح سے، لیکن آؤ بریلی کے امام عشق و محبت کا ترجمہ کنز الایمان اٹھاؤ، آپ نے کس سلیس انداز میں اور کس ادب کے انداز میں فرمایا، اے رسول ہم نے آپ کو روشن فتح عطا کی تاکہ آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ کتنا بڑا فرق ہے آپ کے اگلے اور پچھلے میں، اور آپ کے اگلوں اور پچھلوں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ آپ کے ذریعے سے اے رسول، آپ کی وجہ سے، آپ کی برکت سے اللہ آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کرے۔ اس میں عقیدہ بھی سلامت ہے، عصمت کا اور بارگاہ رسالت کا ادب بھی محفوظ ہے۔ یہ ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ ٹھوکر کھائے وہ ایسے ہی لوگ ہیں جو بے عشق رسول پڑھتے رہے یا بے عشق رسول قرآن کا ترجمہ کرتے رہے۔ میں نے بہت قبل آپ کو تفسیر میں بتایا تھا، اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب۔ نور سے مراد رسول اللہ کی ذات اور روشن کتاب سے مراد قرآن عظیم۔ لیکن اس آیت میں پہلے کس چیز کا ذکر آیا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور، نور کا ذکر ہے۔ نور ویسے نارمل چیز بھی یہی ہے کہ کسی بھی کتاب کو پڑھنے کے لیے لائٹ پہلے چالو کرنا پڑتا ہے، اجالا ہو تو کتاب پڑھی جاتی ہے نا، نور پہلے ہو پھر کتاب مبین پڑھ سکتے ہیں۔ اسی لیے اس آیت کی ترتیب بھی دیکھیں، نور پہلے ہے، مطلب یہ ہے کہ تم پہلے اپنے قلب کو نور مصطفیٰ سے جگمگاؤ پھر قرآن پڑھو، تمہارے قدم ہدایت پر رہیں گے، تمہارے قدم ہدایت پر رہیں گے۔ عزیزان گرامی وقار، اسی سورہ فتح کی آخری آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ فرماتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ جو ہیں، اب ان کے ساتھ کون ہیں؟ صحابہ۔ سمپل سی بات ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ ان کے ساتھ جو ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کی صفات کیا ہیں، سنو ابھی۔ اللہ فرماتا ہے اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہیں، آپس میں نرم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم ان کو دیکھو گے رکوع اور سجدے کے عالم میں ہوں گے اور اللہ کا فضل ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ یہ صحابہ کی صفت ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر تو سجدوں کے نشان آ چکے ہوں گے۔ اس کا مطلب وہ نہیں جو کالا نشان ہے، شامی کباب۔ بہت سارے لوگ اس آیت سے یہی سمجھتے ہیں سیماہم فی وجوہہم، وجوہہم ہے ایک، یہ عربی میں وجہ جو ہے پورے چہرے کو کہتے ہیں، اور پیشانی کو جبہہ کہتے ہیں۔ جبہہ یعنی پیشانی پر اگر نشان کی بات ہوتی تو صرف جبہہ کا لفظ آتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فی وجوہ، ان کے پورے چہرے پر سجدے کے نشان ہیں، یعنی چہرہ چمکدار ہوگا۔ اور بعض لوگ گھس گھس کر کے پیشانی پر کہتے ہیں کہ یہی نشان ہے جو قرآن میں ذکر ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ہم بھی بہت سالوں سے سجدے کر رہے ہیں، بہت سالوں سے ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ بہرحال جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی صفت آئی ہے اس پر مجھے بات کرنا ہے۔ کیا ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں۔ اے مسلمانوں، کہیں اس کو تم نے پلٹ تو نہیں دیا، کہیں اس کو الٹ تو نہیں دیا کہ اب آپس میں بہت سخت ہو گئے اور دوسروں کے لیے نرم ہو گئے؟ ہم دیکھ رہے ہیں، حالات دیکھ رہے ہیں۔
अपनों के लिए इतना सख्त दिल हो गए हैं लोग, बातचीत करना पसंद नहीं है, सलाम कलाम नहीं है, मिलने की ख्वाहिश नहीं है, और वही कुफार और मुशरिकीन के साथ खूब बघाड़ी जा रही हैं, उनके आओ भगत किए जा रहे हैं, उनके इस्तिकबाल भी चल रहे हैं। ये आयत को उलट करके रख दिया इस जमाने के लोगों ने। जो सहाबा की कैफियत थी वो ये थी, आपको पता है सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन कोई रू रियायत नहीं करते थे अगर उसके अंदर ईमान नहीं है तो। आज ही के दर्स में मैंने सुबह बताया, जंगे ओहद में अबू आमिर राहिब, जिसको पूरे मदीने वाले चाहते थे, वो राहिब के नाम से मशहूर था, वो मक्का भागकर चला गया था जब हुजूर आए थे मदीने, और मक्का वालों को भड़का करके ओहद के मैदान में लाया था, और उसने ये कहा था कि ऐ लोगों पूरा मदीना मेरा, जैसे आज कहते हैं फैन फॉलोइंग है, हाँ एक बात पर सब टूट पड़ेंगे, चलो मैं जब जाऊंगा पुकारूंगा मदीने वाले साहब मोहम्मद का साथ छोड़कर मेरी तरफ आ जाएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अबू आमिर राहिब आया मैदान में और पुकारने लगा, ऐ मदीने वालों देखो मैं आ गया, मेरी तुम बड़ी इज्जत करते थे, मेरी बड़ी खातिर तवाज़ो करते थे। वो बाबा था मदीने का, लोग उसके इर्द गिर्द घूमते ही रहते थे, हुजूर के आने से पहले की बात, और वो जलन के मारे भाग कर गया था मक्का से, मदीने से। अब जब वो ललकारने लगा तो जानते हो जो बरसों से उसको राहिब कहते थे वो अंसार साहबा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, हाँ अबू आमिर राहिब, अबू आमिर हम तुझे अच्छी तरह पहचानते हैं, तू फासिक है, अदुउल्लाह है, तो अल्लाह का दुश्मन है, रसूलुल्लाह का दुश्मन है, हम अच्छी तरह तुझे जानते हैं। और जब उसको सब सहाबा ने ललकार दिया तो एक सहाबी आगे बढ़कर के आए, अबू हजरत हंजला, कहा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, आका मुझे इससे लड़ने की इजाजत दे, मैं इसकी गर्दन मार के आऊं। जानते हैं ये हंजला कोई और नहीं उसी अबू आमिर के बेटे हैं, सगे बेटे हैं, जो ललकार रहा है मैदान में। हुजूर ने इजाजत नहीं दी गर्दन मारने की, कहा मुनासिब नहीं लगता कि तुम बेटे हो और अपने बाप की गर्दन मार दो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रोक दिया, लेकिन जब वो अबू आमिर वापस गया अपने कुफार मक्का के दरमियान, सब उसके पीछे पड़ गए, कहा तू तो बड़ी बड़ी बातें करके आया था कि तुझे देखकर पूरे मदीने वाले मोहम्मद का साथ छोड़ देंगे, यहाँ तो हाल ये है कि तेरा बेटा ही तेरी गर्दन मारने के लिए आ गया है। वो कहता है गजब का जादू किया है मोहम्मद ने, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मेरे अजीजों, जादू नहीं, यही ईमान पिलाया है मेरे आका ने। सहाबा का यही तो था मसलक, यही मशरब, यही अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, वो चाहे कोई भी हो, बाप हो कि बेटा हो कि भाई हो, कोई भी हो, वो सख्त थे इन मामलात में, रुहमाउ बैनहुम। और आपको पता है बद्र के मैदान में इतने रिश्ते हैं, इतने रिश्ते हैं, बताएं तो एक बड़ी तवील दास्तान है। इधर कुफार की तरफ मामू है, यहाँ सहाबा में भांजा है, इधर बाप है उधर बेटा है, इधर भाई है उधर एक भाई है, इधर चाचा है उधर भतीजा है, कितने मामले। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम इधर है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, हजरत हमजा यहाँ है, और कुफार की तरफ अब्बास है। हजरत हमजा और अब्बास सगे भाई हैं। हजरत अली के सगे भाई अकील बिन अबी तालिब, वो भी कुफार की तरफ से आए। कितने रिश्ते बताएं आपको। ये और बात है कि ये लोग बाद में इस्लाम लाए, बाद में इस्लाम लाए। अबू जहल हजरत उमर फारूक का मामू है, इधर हजरत उमर इब्न खत्ताब है उधर। ये सहाबा ने ये देखा ही नहीं कि हमारा इनसे क्या रिश्ता है, उन्होंने सिर्फ ये देखा है कि अगर निस्बत मुस्तफा नहीं है तो ये हमारे कुछ भी नहीं लगते, कुछ भी नहीं लगते। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, ये सिफत थी। अब इसका मतलब ये नहीं है, बाज लोग ये समझते हो कि सख्ती करने का मतलब क्या है। हम जहाँ रहते हैं कुफार और मुशरिकीन से हमारे मामलात हैं, आप तिजारत करें, अखलाक के साथ रहें, अच्छे व्यवहार करें, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो है मोमिनीन को साइड लगा दो और उनकी तरफ नजर भी ना करो और तुम ये कहने लग जाओ कि नहीं ये लोग तो अच्छे हैं, ये लोगों के यहाँ ये मामला अच्छा है। मैं हजरत अबू हाजिम रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब में एक हिकायत पढ़ रहा था, मैंने फजर के दर्स में इसको बयान भी किया था, बड़ी हैरत की बात है। इसीलिए कुफार और मुशरिकीन की किसी चीज को आप तारीफ में भी मत लो। मक्का मुकर्रमा में हज के दौरान एक शख्स का इंतकाल हुआ तो उसको दफन करने के लिए जहाँ ले गए वो एक आलिम की कब्र थी, वो खोदी गई, वो लोग जानते थे उसको तो, लेकिन वहाँ वो आलिम नहीं था, एक खूबसूरत लड़की सोई हुई थी कब्र में। तो हैरत में आ गए कि इस आलिम की कब्र में लड़की कैसे दफन हो गई, लोग परेशान थे। तो इत्तेफाक से वहाँ एक शख्स जो हज पे आया था वो लड़की को जानता था, कहा ये हमारे इलाके की,
وہ جس ملک سے آیا تھا وہ کہتا ہے میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں، یہ پوری عیسائی لڑکی تھی، یہ کنورٹ ہوئی تھی، اسلام قبول کی تھی، لیکن اس کا پورا خاندان عیسائی ہے، میں اس کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، اور اس نے اپنا ایمان چھپایا تھا، اور کچھ دنوں پہلے یہ بیمار ہوئی، انتقال کر گئی، اس کو تو وہاں مرتے ہوئے ہم نے دیکھا، یہ یہاں کیسے ہے؟ لوگوں نے کہا تجھے شبہ تو نہیں ہو رہا؟ کہا نہیں، یقین ہے مجھے، پورا کا پورا یقین ہے۔ تو وہاں سب اور بھی دیگر علماء کو سب یہ باتیں پتہ چلی، تو پھر یہ بحث چھڑ گئی، تو پھر یہ عالم کہاں گیا؟ جس کو دفن کیا گیا تھا وہ عالم کہاں گیا؟ تو وہی جو حج پر آیا ہوا شخص تھا، اس نے کہا میں اپنے ملک جاتا ہوں، چند لوگوں کو میرے ساتھ بھیجو، میں اس لڑکی کے گھر والوں سے ملوا دوں گا۔ تو یہ گیا اپنے ملک، اور اس لڑکی کے گھر والوں کے پاس گیا جو عیسائی تھے، کہا کہ تمہاری بیٹی فلاں فلاں کا انتقال ہوا؟ کہا ہاں۔ کہا ہم نے اس کو مکہ مکرمہ کے قبرستان میں دیکھا۔ کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، پاسبل نہیں، ہم نے تو اس کو اچھے آخری رسومات کے ساتھ اچھے طریقے سے دفن کیا اپنے قبرستان۔ تو یہ جو گئے ہوئے مسلمان تھے، انہوں نے اصرار کیا کہ چلو تمہاری بیٹی، تمہاری لڑکی کی قبر کھود کر دیکھا جائے، کیا تم نے جو دفن کیا وہ وہی ہے؟ جب وہ لوگ آئے اصرار کے بعد، وہ قبر کھودی گئی جو عیسائی قبرستان میں تھا۔ تو قبر کھولنے کے بعد ایک حیرت انگیز منظر کہ وہ عالم یہاں لیٹا ہوا ہے عیسائی قبرستان میں، لاش بری طرح مسخ ہے، صحیح شکل نہیں ہے۔ لوگ دیکھ کر کے پہچان لیے کہ یہ مکہ میں جس کی قبر تھی وہ یہ ہے، یہ کیسے شفٹنگ کون کرتا ہے، کیا ہوا کیا تھا؟ بہرحال قبریں جیسی تھی ویسی کر دی گئی واپس۔ لوگوں میں یہ بحث چھڑ گئی کہ آخر یہ ایسا کیسے ہوا۔ اتنی بات تو سمجھ میں آ رہی تھی کہ یہ لڑکی اسلام سے محبت کرنے لگی، قرآن پڑھنے لگی تھی، اور ایمان پہ انتقال ہوا، اس کا مکہ میں دفن ہو جانا تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو اللہ نے اعزازاً انعاماً جو ہے منتقل فرمایا ہو، لیکن یہ وہاں سے کیوں آیا؟ مکہ سے۔ تو لوگ اس کے گھر گئے، اس کی بیوی تھی، بیوہ تھی، اس سے جا کر پوچھا تمہارے شوہر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہتی ہے میرا شوہر تہجد گزار تھا، نمازی تھا، پابند تھا، سب کچھ اچھا تھا۔ لوگوں نے کہا کوئی ایسا عمل جو خلاف شرع یا کوئی ایسی چیز؟ کہا نہیں، وہ تو پابند آدمی تھا۔ کہا ہاں